آپ دیکھیں امام ابن قیم رحمہ اللہ نے ایک واقعہ نقل کیا ہے، کہتے ہیں بغداد کی جامع مسجد کا منارہ جو ہے اس پر چڑھ کر کے اذان دی جاتی تھی۔ اس زمانے میں جب مائک نہیں تھا، لاؤڈ اسپیکر نہیں تھے، تو منارے پر چڑھ کر کے اذان دی جاتی تھی۔ جامع مسجد دمشق کا کہتے ہیں اس کے منارے پر چڑھ مؤذن جو ہے ایک دن چڑھا اذان دینے کے لیے، اور بازو میں عیسائی کا گھر تھا۔ اس نے دیکھا کہ اس گھر کی ایک لڑکی جو ہے عیسائی لڑکی، وہ نہا کر کے غسل کر کے اپنے چھت پر جو ہے وہ اپنے بال کپڑے یا جو بھی سکھا رہی تھی، کچھ کر رہی تھی، اس کی نظر پڑ گئی مؤذن کی جو ہے۔ اور امام ابن قیم رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے، ابن جوزی نے بھی ذکر کیا ہے، کہتے ہیں وہ اس قدر جو ہے بہک گیا کہ اذان چھوڑ کر کے جو ہے اذان چھوڑ کر کے اور نیچے اترا اور اس عورت کے گھر گیا، اور اس نے جو ہے نکاح کا پرپوزل دیا۔ اور وہ چیز تو پھر اس نے کہا کہ تم عیسائی ہو، میں مسلمان ہوں، ہمارا نکاح نہیں ہو سکتا۔ تو اس نے کہا میں عیسائیت قبول کرنے کے لیے تیار ہوں، اور اس طریقے سے اس نے عیسائیت قبول کیا۔ اور اس کے بعد چند ہی دنوں کے بعد اوپر چڑھ رہا تھا، پھسل کر کے گرا اور انتقال کر گیا۔ یہ پورا واقعہ ابن جوزی رحمہ اللہ نے نقل کیا ہے، یہ بہت پہلے کا واقعہ ہے۔ یہ نظر کی آفت ہے، یہ شہوات کی آفت ہے۔ یہ میرے بھائیوں اس طریقے سے کتاب و سنت کے اندر ہمیں، اور قرآن مجید کو آپ دیکھیں، قرآن نے کتنا لطیف انداز میں کہا ہے اللہ کے نبی کی بیویوں کے باب میں، جہاں پردے کا حکم دیا گیا، ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول، کہ اے نبی کی بیویوں اگر تم تقوی کی زندگی اختیار کرنی چاہتی ہو، بچنا چاہتی ہو، اپنے دامن کو بچانا چاہتی ہو، تو فلا تخضعن بالقول، کسی سے بات کرنے میں نرمی کا لہجہ نہ اپنانا۔ کسی سے بات کرنے میں کس کو کہا جا رہا ہے؟ نبی کی بیویوں کو کہا جا رہا ہے کہ فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبہ مرض، اگر تم لچکدار انداز میں کسی سے گفتگو کرو گی تو جن کے دلوں میں شہوت کی بیماری ہے وہ تم سے امید لگا بیٹھیں گے۔ یہ قرآن مجید نے اس چیز کو آگاہ، یہ نبی کی بیویوں کو خطاب کر کے تمام مسلمان عورتوں کو اس بات کی تنبیہ کی گئی ہے کہ کبھی بھی تمہاری آواز میں، تمہاری گفتگو میں غیر محارم سے لچک پیدا نہیں ہونی چاہیے۔ یہ قرآن مجید نے حکم دیا میرے بھائی، اور یہ شہوات کا قرآن مجید نے ذکر فرمایا کہ یہ شہوت کی بیماری انسان کے دل کو لگتی ہے۔